یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 6 تا آیت نمبر 10 کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفسیر بیان کریں گے۔ آیت 6 میں تحقیق کے بغیر خبر کو قبول نہ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ آج کے دور میں ہم غلط معلومات اور افواہوں کے پھیلاؤ سے بچنے کے لیے کیا عملی اقدامات کر سکتے ہیں؟ آیت 9 اور 10 میں مسلمانوں کے درمیان صلح اور بھائی چارے کی تاکید کی گئی ہے۔ موجودہ حالات میں ہم اختلافات کے باوجود مسلم امہ کے اتحاد کو کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین واعلموا ان فیکم رسول اللہ لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اے ایمان والو، اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں جا نہ پڑو کسی قوم پر نادانی سے، پھر کل کو اپنے کیے پر پچھتانے لگو۔ اور جان لو کہ تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ اگر وہ تمہاری بات مان لیا کریں بہت سے کاموں میں تو تم پر مشکل آ جائے، لیکن اللہ نے محبت ڈال دی تمہارے دلوں میں ایمان کی اور تمہارے دلوں کو اعمال سے مزین کر دیا، اور نفرت ڈال دی تمہارے دل میں کفر اور گناہ اور نافرمانی کی، اور وہ لوگ وہی ہیں نیک راہ پر اللہ کے فضل سے اور احسان سے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمتوں والا ہے۔ اور اگر دو فریق مسلمانوں کے آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو، پھر اگر چڑھا چلا جائے ایک ان میں سے دوسرے پر تو تم سب لڑو اس چڑھائی والے سے یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم پر۔ پھر اگر لوٹ آیا تو پھر اصلاح کرا دو ان میں برابر اور انصاف کرو،
بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ بے شک مسلمان آپس میں بھائی ہیں، سو اصلاح کرا دیا کرو اپنے دو بھائیوں میں، اور ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آیت نمبر 6 میں تحقیق کے بغیر خبر کو قبول نہ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ آج کے دور میں ہم غلط معلومات اور افواہوں کے پھیلاؤ سے بچنے کے لیے کیا عملی اقدامات کر سکتے ہیں؟ اہل ایمان کو خطاب کیا گیا کہ اگر ان کے پاس کوئی ایسا شخص کوئی خبر لے کر آئے جس کا فاسق اور فاجر ہونا ظاہر ہو تو پھر اس کی بات پر اعتبار ہرگز نہ کیا جائے۔ اگر کسی قوم یا شخص کی شکایت کرے اور ان پر الزام لگائے تو اس کی خبر یا شہادت پر بغیر مکمل تحقیق کے عمل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ یہ ایک معاشرتی حوالے سے بہت بڑی ہدایت ہے، اور اس طرح کی چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر عام طور پر پیش آتی رہتی ہیں، اور لوگ پھر اس کو بغیر کسی تحقیق کے بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں، جس سے غلط بات دوسروں تک پہنچ جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی فرمایا گیا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ جو بات سنے وہ دوسروں تک پہنچائے اور اس کی تحقیق نہ کرے۔ معاشرتی حوالے سے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ غلط افواہوں کو سن کر دوسروں تک فوراً پہنچا دینا، کہ جبکہ اس کی کوئی تحقیق اور تصدیق نہیں ہے، جس سے لوگوں کے اندر افواہیں پھیلنے سے بدامنی پھیلتی ہے اور تشویش پیدا ہوتی ہے۔ تو معاشرتی حوالے سے لوگوں کے درمیان تشویش پیدا کرنا یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ تو عملی طور پر ہم یہ اقدام کر سکتے ہیں کہ جب تک کسی بات کی تحقیق اور تصدیق نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو آگے ہرگز نہ بڑھایا جائے۔ تو یہ روش اور یہ تدبیر اس کو اختیار کیا جائے تو انشاءاللہ افواہوں پر کنٹرول بھی ہو سکتا ہے، اور اس طرح وہ شخص جو کہ فاسق اور فاجر ہے اور اس کی نیت بدامنی پھیلانے کی ہے، اس کے اندر بھی رکاوٹ بن سکتی ہے۔ آیت 9 اور 10 میں مسلمانوں کے درمیان صلح اور بھائی چارے کی تاکید کی گئی ہے۔ موجودہ دور میں کے حالات میں ہم اختلافات کے باوجود مسلم امہ کے اتحاد کو کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں؟ آیت کے اصل مخاطب وہ اولو الامر ہیں جن کو قتال اور جہاد اور وسائل حاصل ہیں، لیکن بالواسطہ تمام مسلمان اس کے مخاطب ہیں کہ وہ اس معاملے میں اولو الامر کی اعانت کریں، یعنی مدد کریں، اور جہاں کوئی دوسرا امام، امیر، بادشاہ اور رئیس نہیں ہے وہاں حکم یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو دونوں کو فہمائش کر کے ترک قتال پر آمادہ کیا جائے، اور اگر دونوں نہ مانیں تو دونوں لڑنے والے فریقوں سے الگ رہا جائے، کسی کے نہ خلاف کیا جائے نہ کسی کی مخالفت کی جائے۔ فرمایا گیا کہ دو گروہ مسلمانوں کے آپس میں کسی وجہ سے اختلافات کر لیتے ہیں تو اس حوالے سے ان کے ساتھ آپس میں صلح کی صورت اختیار کی جائے۔ موجودہ دور کے حوالے سے جو مسلم امہ کے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں وہ اسی صورت میں ہو سکتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے سے، بات چیت کے ذریعے سے اختلافات کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، اور فریقین کی بات کو سن کر اس میں حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے، جیسے کہ آیت کے آخر میں یہ فرمایا گیا کہ معاملہ صلح کا انصاف پر مبنی ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ کسی فریق کی جانبداری کی جائے اور دوسرے فریق کی جانبداری نہ ہو، تو پھر معاملہ انصاف کا نہیں ہو سکتا۔ تو آپس کے اتحاد اور اتفاق کو برقرار رکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند بھی ہے، اور عدل اور انصاف کو بھی اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ اہل ایمان کے لیے فرمایا گیا کہ یہ تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور جس طرح بھائیوں میں اگر اختلاف ہو جائے تو ان کے درمیان بھی صلح کرا دینی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ان پر رحم فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ پیش کی گئی تفسیر سوالات کی روشنی میں آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجئے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔